ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی ویلکمس یو. آئی ایم ایم رحیم اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مشہور اور معروف اسلامک اسکالر پروفیسر راشد نسیم ندوی. آپ کو پریسیڈنشل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا ایز اے ینگ اسکالر آف عربک، اور آپ افلو یونیورسٹی میں عربک پروفیسر ہیں. مولانا، اس پروگرام میں آپ کا خوش آمدید. جزاک اللہ. ناظرین، اس پروگرام کا موضوع ہے اسماء الحسنی اور اس کی عظمت اور فضیلت اور قرآن کی حدیث کی روشنی میں. مولانا، اس پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم پروگرام کے جو ہے اس موضوع کا شروع کرتے ہیں اس کی بیسک سے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ اسماء کا روٹ ورڈ میننگ اور لفظ حسنی کس کانٹیکس میں یہاں پہ یوز کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اسماء دراصل پرولر فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے اسم کے لیے. اسم کا سمپل ٹرانسلیشن اور اس کے معنی نام کے یا نیم کے آتے ہیں. جی. لیکن اگر آپ روٹ ورڈ کی بات کریں تو علماء محققین جو عربی زبان کے ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ سین میم واو اس کی اصل ہے. سمون بلندی کو کہتے ہیں، نمایاں ہونے کو کہتے ہیں. چونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہستی اپنے نام سے آئیڈینٹیفائی پاتی ہے اور اس کا تشخص ہوتا ہے اور وہ نمایاں ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے. جی. اسی لیے عربوں نے لفظ نیم کے لیے، جس کو ہم اردو میں نام کہتے ہیں، اس کے لیے اسمن استعمال کیا. یہ اسمن، اس کی جمع اسماء ہے. اور جب ہم کہتے ہیں الاسماء الحسنی تو حسنی حسن سے ہے، اور حسین آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت خوبصورت، بابرکت اور عمدہ اور اچھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان پیارے پیارے اور عمدہ عمدہ ناموں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا جو قرآن پاک میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وارد ہوئے، اور ان کو اجمالاً اسماء حسنی کہتے ہیں. جی مولانا، تو یہ اسماء حسنی کی جو لسٹ ہے 99 نیمز آف اللہ کی جو لسٹ ہے، تو یہ کون سی حدیث کی کتاب میں جو ہے ملتی ہے، کون سی موجود ہے، کون سی؟ دیکھیے، یہ حدیث کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنہ. یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی، یہ حدیث آپ کو ترمذی میں ملے گی اور حدیث کی بے شمار کتابوں میں ملے گی. لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ ہے جس میں 99 نام کی لسٹ بھی بیان کی گئی. پورے 99 نیمز جو ہے، 99 نام، وہ صرف اور صرف ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے. اور ترمذی شریف میں ایک چیپٹر ہے کہ باب اسماء الحسنی، اس میں یہ تفصیلی حدیث ملتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ 99 نام کیا پورے کے پورے وہی ہیں یا کچھ اور بھی ہیں. اس میں علماء محدثین کا اختلاف ہے. اس لسٹ میں بعض اضافے کیے گئے، بعض نام حذف کیے گئے، غیر قرآنی سمجھے گئے، تو اس میں بحث ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ 99 نام دراصل مرفوع نہیں ہے، یہ کسی راوی کی جانب سے اندراج ہے. جی. یہ اسماء حسنی کی عظمت اور فضیلت قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں آپ خود بتائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان اسماء حسنی کے سلسلے میں دو اسلوب اختیار فرمائے. پہلا تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کر ان کی اہمیت کا اشارہ فرمایا. کہیں فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہیں ارشاد فرمایا کہ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اس طرح سے ان ناموں کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دے رہا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کا تذکرہ سینکڑوں آیتوں میں فرمایا. میں مبالغے میں لفظ سینکڑا نہیں استعمال کر رہا ہوں. حقیقت میں آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس کے اختتام میں اسماء حسنی وارد ہوئے ہیں، جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے اہم ہیں. حدیث کا بھی میں اشارہ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احصاها دخل الجنۃ، جس نے ان ناموں کی معرفت حاصل کر لی، ان کا احاطہ کر لیا، قلب میں ان کو اتار لیا، تو وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہا. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماء حسنی کی کلیدی اہمیت ہے. جی. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ دونوں ٹرمز کیا انٹرچینجیبل ہے؟ واٹس دا ڈفرینس بٹوین نیمز آف اللہ اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ؟
انٹرچینج کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جی کمبینیشن ہے، اسی لیے ان کو علماء نے صفاتی نام بھی کہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام تو یہ حقیقی نام ہے، اس میں اعظم ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وصفی اور صفاتی نام ہیں۔ مثلا وہ مغفرت فرمانے والا ہے تو اس کو غفار کہا گیا، غافر کہا گیا، غفور کہا گیا۔ وہ رزق دینے والا ہے تو اس کو رازق کہا گیا، رزاق کہا گیا۔ تو یہ دیکھیے دراصل اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفتیں ہیں جی ان صفتوں کو نمایاں کرنے والے، ریپرزنٹ کرنے والے نام ہیں، تو اسی لیے ان کو اسماء صفات کہا گیا ہے۔ تو دونوں انٹرچینج کی ضرورت ہی نہیں، دونوں کو ملانے سے، کمبینیشن سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ جی جی تو اللہ کے صفت یہ کتنے قسم کے ہیں؟ پورے صفت تو ایک ہی نہیں ہو سکتے جی۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت متعدد اقسام کے ہیں، لیکن اہل اللہ نے، مفسرین، محدثین نے جو اس ٹاپک پہ کام کرتے ہیں انہوں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات صفات جمال ہے، کچھ صفات صفات کمال ہے، کچھ صفات صفات جلال ہے۔ کیونکہ دیگر مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مذہب میں جمال کا تصور ہے تو جلال کا نہیں، کسی مذہب میں جلال کا تصور ہے تو جمال کا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ ناموں کا جو کمبینیشن ہے، یہ ساری صفات کی قسموں کا جو احاطہ ہے، اس سے جو عقیدہ بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اسلام کی اور قرآن پاک ہی کی خصوصیت ہے۔ جی ماشاءاللہ آپ 50 سے زیادہ جو ہے لیکچرز جو ہے اس موضوع پہ جو ہے دے چکے ہیں، اور لیکچرز میں کافی آپ ایک بات کے اوپر جو ہے زیادہ اہمیت دی ہے کہ یہ اسماء، یہ اللہ کی صفت ہم زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور ایک ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں کہ یہ صفت ہماری زندگی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ ہم آپ کو واضح کیے اس چیز سے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں بہت کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ جی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو پیاری پیاری صفتیں ہیں، صفات جمال ہو، جلال ہو، کمال ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے۔ وہ اثر یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان صفات کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت قوی ہوگی، تعلق بڑھے گا، جی اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے ہی سمجھ سکیں گے۔ آیتوں کے اخیر میں یہ جو اسماء آئے ہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے فواصل اور اواخر میں ان آیتوں کا تذکرہ، ان اسماء کا تذکرہ فرمایا، فہم قرآن ہمارا بلند ہوگا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ تخلقوا بخلق الرحمن جو کہا اہل اللہ نے، صوفیہ کے پاس یہ بہت ہی اہم اصطلاح ہے کہ رحمان کسی صفات، وہ رحمان ہے، کامل ہے، ہم مخلوق ہے، ناقص ہیں، لیکن ہماری، اسی لیے میں نے لفظ ریفلیکٹ استعمال کیا کہ سورج سورج ہوتا ہے، لیکن سورج کا ریفلیکشن ایک شیشے پہ پڑتا ہے تو اس میں بھی چمک آتی ہے، جی شیشہ بھی چمک پڑتا ہے۔ جی تو قلب مومن شیشے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس پہ اگر ریفلیکٹ ہوگی تو اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ جی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ جی آپ جانتے ہیں یہ صفت کتنی قرآن پاک میں بار بار آئی ہے۔ جی تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رحمان کامل ہے، تو تمہارے دل میں تھوڑی رحمتیں پیدا ہو جائے تو ارشاد فرمایا جو فرش والوں پر رحم کرے گا، مہربانی کرے گا، تو اس پر عرش والا مہربانی کرے گا۔ جی تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ایک عکس، ایک پرتو میری زندگی میں ضرور پڑنا چاہیے کہ میرے اندر مہربانی ہو، میرے اندر نرمی ہو، میرے اندر رحمتیں ہوں، دوسروں کے سلسلے میں شفقت ہو۔ یہ کیفیت جب ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں تذکرہ کیا کہ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحمت کیا کرو۔ جی نہ صرف انسان بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی جان، چاہے وہ جانور ہو، پرندہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کرنے کی، مہربانی کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین ہے، تو انسانوں کو بھی یہ صفت اپنانا چاہیے۔ اور اس سے اب آپ اس پہ آپ امپلیمنٹ کر لیجئے۔ وہ غافر الدم ہے، وہ غفار ہے، تو ہمارے اندر معاف کرنے کی ادا کیسے آنی چاہیے۔ وہ رزاق ہے، رزق کا حقیقی انتظام وہ فرماتا ہے، تو میرے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں
وہ دوسروں کے سلسلے میں یطعمون الطعام ارشاد فرمایا جی کہ دوسروں کو بھوکا نہ چھوڑو، ان کو کھلانے کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو. جی. اب آپ یہ سلسلہ دراز کر لیجئے، ساری صفات پر آپ جاری کرنے کی کوشش کیجئے، بہت پازیٹیو اثرات ہماری اور آپ کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. جی. یا اس میں کچھ ایکسیپشنس ہیں کیا کہ یہ کچھ صفت دیس آر دا ایکسکلوسیو ڈومین آف اللہ، ہم اس میں جو ہے شامل نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ صفت ہے ٹھیک ہے ہم شامل کر لے سکتے ہیں، فار ایگزامپل الوسیع جو ہے وہ ہے، تو کچھ ایکسیپشنس ہیں کیا اس میں؟ بہت سی صفتیں ہیں. آپ جی. کی بات، آپ کا سوال بالکل حقیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو لازمی بات ہے وہ مخلوق نہیں اپنا سکتی. جی. الحی القیوم ہے وہ، جی. اس کی حیات اپنی ذاتی ہے، ہماری حیات عارضی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، تو وہ احکم الحاکمین ہے. تو بعض اللہ تعالیٰ کی تو خصوصیات ہے، جی. وہ اس کے شایان شان ہیں. جی. اور وہ آپ نے وسعت کا تذکرہ فرمایا، تو لازمی بات ہے میں وسعت قلبی تو اپنا سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات یہ ارشاد فرمائی وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات کو ہم وسعت سے وسعت دیتے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو میرے اندر نہیں آ سکتی ہیں. جی. تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق بندوں سے ہے، جی. وہ صفات کا پرتو ہمارے اوپر پڑنا چاہیے. جو اللہ کی خصوصیات سے جی. اس میں ہم کلام نہیں کر سکتے. شامل جیسے جی. ایک حدیث کوٹ کر کے میں گفتگو ختم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی. حدیث قدسی ہے کہ کبر، بلندی، بڑائی، عظمت، یہ تو بس اللہ کی ہے. جی. ہم لوگ کبر نہیں اپنا سکتے. جی. ہمارے اوپر کبر کا کوئی اثر نہیں ہونا جی. چاہیے، ورنہ ہم متکبر ہوں گے، اور متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا جی. ہے. جی. جی. تو اللہ کی جو خصوصیات ہے اللہ تعالیٰ کی، ان خصوصیات میں ہم نہیں شریک ہو سکتے. اچھا. ہمارے اندر وہ صفات نہیں آ سکتی. جی. تو کوئی ایکسیپشن ہے اس کا؟ جی ایکسیپشن سے بالکل 100%. جی. اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ شرک ہے. تو صفت شرک فی صفت بھی جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی جو ہے صفت میں بھی شرک کرنا، تو اس کے بارے میں کچھ بولیے آپ. بہت ہی اہم سوال ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے بلکہ ہماری فکر سے ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھتی ہے کہ شرک فی ذات، شرک فی صفات، جی. اور شرک فی الافعال والعبادات، یہ تینوں قسم کے شرک اسلام میں ممنوع ہے. جی. تو جیسے ذات کا مسئلہ تو ابھی میں نہیں پیش کروں گا کیونکہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے. جی. شرک فی صفات، مثلا اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے رزق عطا کرتا ہے، جی. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ موت دینے والا. اور اگر نعوذ باللہ کوئی تصور کرے موت کسی اور کی جانب سے، دولت کسی اور کی جانب سے، جی. حیات کسی اور کی جانب سے، شفا کسی اور کی جانب سے، نعوذ باللہ یہ شرک فی صفات ہو جاتی ہے. جی. تو غیب سے آپ یہ مت کہیے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کے بھی ہاتھ سے شفا ہوتی. نہیں، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے شفا نہیں ہوتی. جی. وہ تدبیر کرتے ہیں، جی. وہ ایک کوشش کرتے ہیں. شفا تو اگر اللہ کا ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو کوئی مرتا ہی نہیں. جی. جی. تو کئی مرتبہ ڈاکٹر ناکام ہو جاتے ہیں جی. کیونکہ حکم خداوندی ہوتا ہے. جی. جی. تو شفائے حقیقی اللہ کی جانب سے. جی. جی. اب کوئی سمجھ لے ایسے ہی غیب سے مجھے کوئی شفا دے دے گا، یہ شرک فی صفات ہو گئی. اچھا. تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اچھا. جی. سختی کے ساتھ روکا گیا ہے. جی. جی. تو قرآن میں اللہ کی کچھ صفت جو ہے کمبینیشن آف 3 and 2 میں آئے ہیں، اور آپ بھی لیکچرز جو ہے اسی سیکوینس میں جو دی ہے. فار ایگزامپل الخالق، الباری، المصور، الاول اور الآخر، الظاہر، الباطن. تو یہ کیا مترادف لفظ ہے یا پھر انگلش میں ہم جس کو سینونیمز کہتے ہیں؟ اس میں آپ نے جو تذکرہ فرمایا کچھ سینونیمز ہے لیکن کچھ جسٹ اپوزٹ ہے. جی. جیسے اگر آپ کہیں الخالق الباری، بڑا لطیف فرق ہے، ایک ہی معنوں میں پیدا کرنے والا، لیکن ذرا سا باری لفظ میں جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی مٹیریل سے پروڈکٹ کرنا ہے تو مٹیریل کو کاٹ کے الگ کر لینے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. پروڈیوسر. اور خالق جو ہے وہ کریٹر. جی کریٹر کا. تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن الاول الآخر یہ دو علیحدہ پہلوؤں پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں کہ ابتدا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انتہا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا یہ ان کو سینونیمز نہیں کہہ سکتے، یہ بالکل دو الگ الگ مفہوم پر دلالت کرتے ہیں. جیسے شمال و جنوب آپ کہیں، اور جیسے آپ نے پھر اس کے بعد ظاہر اور الباطن، اندرون بھی ہر چیز کا اللہ ہے اللہ کے حکم سے، اور ظاہر بھی وہ اللہ کے حکم سے ہے. یہ مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ پورا احاطہ کرنے کے لیے گویا کہ دو
مخالف مفہوم پر دلالت کرنے والے الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں آئے ہیں. اچھا، تو کچھ سینونیمز ہے اس کے اندر؟ ہاں ہے، کچھ سینونیمز ہے، بہت سارے. دیکھیے رحمان رحیم سینونیمز میں سے ہے، جی ملتے جلتے ہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. تو میرا لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ جو ہے یہ واٹس ایپ کے اوپر آج کل ایک انٹرنیٹ کے اوپر کافی آج کل جو ہے وائرل ہو رہا ہے، ہیلنگ پاور آف اسماء الحسنی ٹو اے لارج نمبر آف ڈیزیزز بول کے. تو یہ کوئی صاحب جو ہے ریسرچ کرے اور ریسرچ کر کے انہوں جو ہے کچھ 39 باڈی پارٹس کا بھی جو ہے ذکر کرے ہیں، اور انہوں اپنے کچھ اللہ کے جو ہے صفت کا نام بھی جو ہے لسٹ دیے ہیں، اور اس سے جو ہے انہوں بھی بولے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل جو ہے جہاں بھی درد ہو رہا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے انہوں جو ہے بتائے ہیں. جیسا یہ ہارٹ کے اوپر جو ہے آپ کا درد ہے تو بولے النور جو ہے کہیے، ہارٹ ویوز الوہاب بولیے، ہارٹ مسل پہ الرزاق جو ہے بولیے، ہیئر اگر بال میں درد ہے تو البدی بولیے، اور ہیئر پیل کے اوپر ہے تو الجلیل، آئی کے اوپر ہے تو النور الباصر الوہاب، آئی آرٹریز پہ ہے تو المتعلی، نروز آف دا آئی پہ ہے تو الظاہر. تو انہوں کچھ 39 ڈفرینٹ پارٹس جو ہے کیا بولتے سو جو ہے دیے ہیں. اور میں اس ریسرچ کے بارے میں آپ کو ایک واضح کر دوں کہ اس ریسرچ پہ کافی جو ہے تنقید کری گئی ہے، اس کے اوپر اگینسٹ بھی جو ہے فتویٰ بھی دیا گیا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے ریسرچ آپ کا ریسرچ جو ہے کیا کہتا ہے اس کے اوپر آپ کا جو ہے. اور یہ ریسرچ از ناٹ بین ایکسیپٹ بائی ون اینڈ آل وتھ این اوپن آرمس، اس پہ فتویٰ بھی دیا گیا. جی اب آپ نے خود یہ وضاحت کر دی کہ یہ اس میں ابھی اختلاف ہے. تو میں دو اس کے علیحدہ پہلو ہیں، وہ دونوں پہلوؤں کا تذکرہ کر دیتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ دیکھیے یہ وہ روحانی چیزیں ہیں جو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہم قطعی طور پر اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. نمبر دو یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ضرور اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نام ضرور ہمارے جسم پر بھی اثرات مرتب کریں گے کیونکہ وہ کائنات پر اثر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہم سب اعتراف کریں گے. اور کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں خاص موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لینے کی تاکید آئی ہے. دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا تذکرہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو ان ناموں کی برکت اور ان ناموں کا فیض یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. لیکن دوسرا پہلو جس کا میں نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، تو اصل میں کوئی تجربہ کیا اور میں نے دیکھا النور کہہ کر آنکھ کو ہاتھ لگانے سے نور آیا، یا میرا دل دھڑک رہا تھا تو میں نے کچھ کہا، اور اس طرح سے جو تجربات میرے ہوئے اس کو میں نے قلم بند کیا، تو اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیے دوسرا اس کا پابند نہیں ہوتا، اور دوسرے پہ وہی رزلٹ آئے ضروری نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ میرے شخصی تجربے ہے، یہ اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا یہ شخصی تجربے ہے. اگر آپ اس کو اپنا رہے ہیں اور کسی ایک نام کو کسی خاص جگہ پر دل پر ہاتھ رکھ کر یا سر پر یا آنکھوں پر رکھ کر ورد کرنے سے آپ فائدہ محسوس کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ دین کا جز نہیں سمجھا جائے گا، یہ فکر اسلامی کا جز نہیں سمجھا جائے گا. یہ شخصی مشورے ہوتے ہیں جس کے قبول کرنے کی شرط یہ ہوتی کہ آپ سیٹسفائی ہوں. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ گناہ گار نہیں سمجھے جائیں گے. کوئی غلط بات نہیں سمجھی جائے گی کیونکہ آپ کو حق ہے. ہاں اگر کوئی بھی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتا ہے کہ اس کو یوں کرنے سے تم یوں پڑھو تو فائدہ ہوگا، تو وہاں انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہاں انکار کی گنجائش ہے، تجربہ ہے. ہو سکتا اہل اللہ ہوں، کوئی اللہ والے تجربے کیے ہوں، فائدے ہوئے ہوں، لہذا اس کی روشنی میں اگر کوئی اپنائے شخصی طور پر دین سمجھ کے نہیں، علاج سمجھ کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس لیے مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ انہوں نے اس کو اس طرح شائع کر دیا جیسے کامن فار آل، سب کے لیے ہے، یہ سب اپناؤ. تو اس سے کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی غلط فہمی ہو جائے گی کہ ایک شخص یہ تجربہ کرے گا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ دل پر ہاتھ رکھ کے النور کہو، لیکن اس کے باوجود ان کا دل دھڑکنا کم نہیں ہوا، یا ہارٹ پیشنٹ ہے وہ تکلیف کم نہیں ہوئی، تو ان کو نعوذ باللہ اسماء حسنی کے سلسلے میں غلط فہمی ہو جائے گی. بالکل صحیح. لہذا علماء نے کہا ہے احتیاط کریے، آپ شخصی تجربے اپنے شخصی لوگوں کو بتائیے، ایسا عام کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو آپ یہ کافی لیکچرز بھی جو ہے اس موضوع کے اوپر دی ہیں، تو کیا آپ کی کچھ پلان ہے کیا اس کی بک کی فارمیٹ میں جو ہے لانے کا؟ اور اگر بک کی فارمیٹ میں لا رہے ہیں تو اگر آپ اس کو انگلش میں ضرور جو ہے لے کے آئیے،
کیوں اس موضوع کے اوپر جو ہے انگلش میں بہت کم میٹیریل ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی کے جو ہے بہت کم میٹیریل ہے جس کا؟ جی ہاں، اردو میں کچھ کتابیں ہیں، لیکن میرا جو مطالعہ ہے اس لحاظ سے بہت تحقیقی نہیں، ہلکی پھلکی ہے. بالخصوص ابھی ایک اخیر زمانے میں کتاب لکھی گئی، میں نے اس پہ مقدمہ بھی لکھا. تو لٹریچر تھوڑا بہت ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اتنا اہم موضوع ہے اور اس اہمیت کے ساتھ اس پر علماء نے قلم بند نہیں کیا ہے. تو میرا پروجیکٹ ہے اور جو بھی لیکچر ہوتے ہیں میں ان کو کوشش کر رہا ہوں قلم بند کرنے کی. جیسے آپ نے عرض کیا کہ میں تدریس سے بھی منسلک ہوں، تو تقریباً سال کے 8 مہینے تدریسی مصروفیت میں گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے پروجیکٹ سلو چل رہا ہے. جی. اور آپ کی اس بات کا میں پوری طرح اعتراف کرتا ہوں کہ انگلش میں تو بہت کم ہے، جی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے جو بھی ہے. تو انگلش میں ضرور اس پروجیکٹ کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ انگریزی دا حلقہ بھی خوب استفادہ کرے گا. مولانا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین، مولانا کے اس موضوع پہ اور مزید آپ کو کچھ معلومات کرنا ہے تو مولانا کے کچھ 55 لیکچرز جو ہے یوٹیوب پہ پوسٹڈ ہے انڈر دا ٹائٹل اسماء حسنہ بائی پروفیسر راشد نسیم ندوی ایٹ مسجد بقی بنجارہ ایسٹ روڈ نمبر 12. اور مولانا فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ پہ بھی آپ جو ہے لائیو لیکچرز دیتے ہیں مسجد بقی میں بعد نماز ظہر. وہاں پر بھی آ کے آپ جو ہے کیا بولتے سے جو ہے سن سکتے ہیں. اور may Allah make this program a source of guidance for all our viewers. Keep watching Siyasat TV. Your viewership means an awful lot to us. This is your host Taimur Rahim signing off. Allah Hafiz. میں بھی سیاست ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ہماری گفتگو نشر کرنے کا ارادہ کیا. جزاکم اللہ الخیر. شکریہ. شکریہ مولانا.